علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ طلباء کرام، یہ سورۃ الاحزاب صفحہ نمبر 32 یعنی پیج نمبر ہے 32، اس میں سے آج کا ہمارا سلیبس شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیا کریمہ نمبر ہے 21 یعنی آیا کریمہ نمبر ہے 21، وہاں سے آج ہمارا سبق ہے۔ اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ابتدائی طور پہ ترجمہ اور پھر اس کے ساتھ اس کا MCQ شارٹ کوسچن اور پھر الفاظ کے معنی اور مفہوم عبارت اگر ہو تو اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت آنے کی امید ہے، وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرے۔ جی یہاں تک تو ایک آیا کریمہ اب جو زندگی گزارنے کے حوالے سے تھی اس کا تعلق اس آیا کریمہ سے تھا کہ بندہ مومن کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ جی اب یہاں سے سورۃ الاحزاب کا یعنی جنگ خندق کا ایک ذکر شروع کیا جا رہا ہے دوسرے انداز میں۔ فلما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا، قالو کہا، ھذا یہ وہی ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا، خدا اور اس کے پیغمبر کا وعدہ سچا ہے یا انہوں نے سچ کہا۔ وما زادہم ایمانا و تسلیما، وما زادہم اور اس سے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، الا ایمانا و تسلیما اور اطاعت، یعنی اس سے جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا، کافروں کے لشکر کو، چونکہ پہلے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ذکر فرمایا کہ ایسے لشکر کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑے گا، تو جب اس لشکر کو دیکھا تو ایمان والوں کے اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہو گیا۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں کتنے ایسے شخص ہیں، مومنوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جی فمنہم من قضی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں ان میں سے جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں تبدیل کیا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، ویعذب المنافقین، اور منافقوں کو عذاب دے، ان شاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پر مہربانی کرے، یعنی اگر وہ توبہ کرے گے تو ان پر مہربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اپنی منافقت میں رہیں گے تو پھر ہے ان کو اللہ عذاب دے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی یہاں سے تو ہمارے سامنے جو ترجمہ تھا وہ ہم نے مکمل کیا۔ اگلے پیج پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے سوال نہیں کوئی دیا گیا، لیکن ایک سوال ہمارے سامنے بنتا ہے کہ مومنوں کو کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ مومنوں کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اچھا، وہ شخص جس سے اللہ اور قیامت کے آنے کی امید ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص جس کو اللہ اور قیامت کے آنے کی امید ہے اس سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔
مسلمانوں نے یہ سوال بن رہا ہے کہ مسلمانوں نے یعنی غزوہ احزاب میں جب کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کیا صورتحال تھی؟ تو مسلمانوں نے ان کو دیکھا تو بجائے گھبرانے کی انہوں نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اس کے ذریعے ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک دو کویشچن تھے، شارٹ کویشچن۔ اس کے بعد آگے آتا ہے جی دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ مفہوم عبارت کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مفہوم عبارت کے اعتبار سے بتائیں گے کہ ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ سوال نمبر 2 ہمارا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی نظروں سے جنہوں نے اپنی نظروں سے فارغ ہو گئے تھے، اور کچھ جو تھے وہ انتظار میں تھے، یعنی کچھ لوگ تو جو انہوں نے کچھ کیا اس پر اس سے فارغ ہو گئے، یعنی جو ہمارا مقصد تھا ہم نے پورا کر لیا، اور کچھ انتظار میں تھے۔ تو یہاں تک تو ہمارا سبق ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کو لڑائی میں کافی ہے، یعنی مومنوں کو لڑائی میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن چونکہ آسان سا تھا اس لیے ذکر کر دیے۔ الفاظ کے معنی، الکلمات والتراکیب، زیادہ ہو گیا، تسلیمہ سر تسلیم خم کرنا، سپردگی بھی اس کا معنی ہے، نحبہ نظر، ردہ لوٹا دینا، پھیر دینا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ سبق تھا، امید ہے آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔